إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، سب طرح کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق ہے جو سارے جہانوں کا تنہا پالنے والا ہے۔ درود و سلام نازل ہو جیے اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے امانت کے ساتھ ہم تک دین اسلام کو پہنچا دیا۔ محترم بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ اعمال کرنا انسان کے لیے بہت مشکل ہے، اور گھروں کے اندر، انسان کی زندگیوں میں، انسان کے کاروبار میں آج بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، خلق اور اضطراب میں ہے۔ سارے لوگ بہت پریشانی کے عالم میں ہیں۔ بے برکتی گھروں میں بھی، انسان کی عمروں میں بھی، چھوٹے بچوں میں بھی۔ اس کی ریزنز کیا ہے؟ وجوہات اس کے الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کسی بے کس و لاچار اور مجبور آدمی کو دیکھے اور اس کی کمزوری، بے بسی اور محتاجی پر اس کے دل کے اندر رحم کا جذبہ نہ آئے۔ یہ بھی ایک ریزن ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے انسان کے گھروں کے اندر بے برکتی کے لیے۔ یعنی سارے معاشرے کے اندر عام طور پر یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ کوئی گھر کے خاص لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، بھائی بہن ہیں، ان میں سے کسی ایک کو کچھ تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو دوسرے کے دل میں درد کا، ہمدردی کا جذبہ نہیں پایا جائے اگر، تو جس کے دل کے اندر جذبہ اور درد نہیں پایا جاتا ہے، اس کی زندگی بے برکتی والی ہو جاتی ہے۔ یہ ایک قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ صحیح بات یہی ہے کہ آج معاشرے کے اکثر لوگ جو ہے یہ سیلفش ہو چکے ہیں، مفاد پرست ہو چکے ہیں۔ مفاد پرستی کی وجہ سے وہ لوگوں کا حق مارتے ہیں، ظلم کرتے ہیں ان پر، مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کسی کو چند روپیوں کی ضرورت ہے، وہ آ کر کسی ایک سود دینے والے سے پوچھا تو وہ بولے گا کہ میں 10,000 روپے تم کو دوں گا، لیکن واپسی میں 11,000 روپے وصول کروں گا۔ تو یہ جو 10,000 روپے پوچھنے کے لیے آیا، مجبور ہے بول کر آیا، اب یہ مجبوری کا فائدہ کیسے اٹھا رہا ہے؟ اسی کا خون چوس رہا ہے کہ 11,000 روپے الٹا اس کے پاس لے۔ چاہیے تھا تو یہ کہ یہ بھائی ہے یا بہن ہے تو اس کی ہم مدد کریں، ہمارے پاس پیسے موجود ہے، کچھ قرض حسنہ اس کو دے دیں، ہاتھ بدل دے دیں، پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے تو وہ پھر واپس دے دے گا۔ یہ ماحول اور یہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ عبدالعزیز نورستانی یہ ایک بہت بڑے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ یہ کسی گھر کے پاس گئے تو ایک بہت بوڑھی عورت کو انہوں نے دیکھا کہ گھر میں کام کر رہی ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، اماں اتنی عمر میں تم کام کر رہی ہو، تمہارا گھر بار نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، کہ تم تو آرام کرنے کا وقت ہے یہ؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، میرا ایک بچہ ہے، میں نے اعلیٰ ڈاکٹر اس کو بنایا، اور اس نے ایک اعلیٰ ڈاکٹرنی سے شادی کی، میاں بیوی دونوں بیٹھ کر کے باتیں کر رہے تھے، اچانک ان لوگوں کے ذہن میں خیال آیا کہ گھر کی ساری پرانی چیزیں نکال کے پھینک دینا چاہیے۔ تو میرے بچے نے آ کر کے صاف مجھ سے کہا کہ اماں گھر کی پرانی چیزیں ہم پھینک رہے ہیں، آپ بھی پرانی ہو، چلی جاؤ۔ تو میں نکل کر کے آ گئی، اور اس طرح میں باہر ہانڈیاں مانج کر کے، خدمت کر کے، لوگ گھر کی صفائی کر کے میں زندگی گزار رہی ہوں۔ جب تک وہ ماں کی ضرورت تھی بیٹے کو، تب تک بیٹے نے اس کو رکھا۔ اس وقت بیٹے کو خدمت کا موقع ملا تو اس نے اس کو نکال دیا، ذرا برابر بھی احساس نہیں۔ ایسا لوگوں کی زندگیاں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، بات یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا مستقبل دنیا کا اچھا رہے، ہمارے بچوں کا فیوچر اچھا رہے، اور ہمارا خبر کی زندگی میں ہم کو نور ملے، آخرت کی زندگی میں ہم کو جنت ملے، خوشیاں ملے،
تو جس طرح 5 وقتہ نماز ہم پڑھتے ہیں، رمضان کے روزے جیسے ہم رکھتے ہیں، ویسے ہے تو عمرہ اور حج وغیرہ کرتے ہیں، ویسا ہی ایک عمل پہ زیادہ زور دیں. جس طرح نماز فرض ہے ویسا ایک عمل پہ ہم زیادہ زور دیں، اپنے اوپر فرض کر لیں. وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں اور بندیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، نیکی کریں. اللہ کے بندوں اور بندیوں کے ساتھ اپنی طاقت کے مطابق حسن سلوک کریں، نیکیاں کریں. یہ بات بہت غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ آج نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا، نیکی کرو گو تو الٹا ہمارے ہی اوپر آتا ہے. بالکل غلط ہے، کم عقل لوگوں کی بات ہے، یہ کم علم لوگوں کی بات ہے. نیکی ہم کسی کے ساتھ کریں، کسی بھائی کے ساتھ، کسی بہن کے ساتھ، اپنے گھر میں کسی رشتہ دار کے ساتھ اچھا ہی کریں، ہم اچھا مشورہ دیے یا کچھ کام اس کے ساتھ ہم کریں. اس لیے نہیں کرنا کہ وہ ہماری ضرورت پہ وہ کام آئیں گے، بلکہ اس لیے کرنا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم اس کا اجر پائیں گے، نیکی پائیں گے. اگر کوئی ہمارا کھا کر کے نمک حرام بن گیا، ہمارا کھا کر ہم ہی کو غرانے لگا، جواب دینے لگا، تو ڈبل اجر ہے ہم کو. ایک تو دنیا میں اس کا اجر نہیں ملا ہم کو، تو آخرت میں اس کا اجر اللہ نے رکھا ہے. ایک تو اس کا وہ کام کی نیکی کا اجر ہے، دوسرا اس نے سامنے ہمارے ساتھ جو نمک حرامی کی ہے اس کا بھی اجر ہے، ڈبل اجر ہے. ایک مرتبہ ہم نے کسی کے ساتھ اچھا ہی کیا، جواب صحیح نہیں آیا، ریسپانس صحیح نہیں ہوا، الٹا ہوا ہمارے دشمن بن گئے، اس لیے ہم نے کسی کی مدد کرنا چھوڑ دیا، نیکی ایکسٹینڈ کرنا چھوڑ دیا. غلط بات ہے، ہرگز نہیں. ایک مرتبہ اگر اس نے نمک حرامی کی ہے، احسان کو بھولا ہے، 100 مرتبہ ہم کریں. اس لیے ہم نہیں کرتے کہ وہ ہم کو اچھا بولے. ہماری تڑپ یہ نہیں ہے کہ اس کی نظر میں ہم اچھے بن جائیں، ہماری تڑپ تو یہ ہے کہ رب ہم سے راضی ہو جائے، ہماری نیکیوں کی وجہ سے رب ہم سے راضی ہو جائے. تو نیکی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، آخرت میں ہم کو ثواب پانے کے لیے ہم کو نیکی کرنی چاہیے. یہاں پہ عدل کو بدل ہوتا ہے. شادی میں گئے، 500 روپے ہم ڈالے، اور تو جس کی شادی میں گئے ہیں وہ ہمارے گھر کی کسی تقریب میں آئیں گے اور وہی یاد سے وہی 500 روپے 1000 روپے ڈالیں گے تحفہ. یہ تحفہ بولیں گے کہ وہ ہماری شادی میں آگے اتنا ہی ڈالے تھے، ہم اتنا ہی ڈال رہے. یہ نیکی اور حسن سلوک نہیں ہے، یہ عدل کو بدل ہے. اس کا کوئی اجر نہیں ہے، بلکہ اجر یہ ہے کہ سامنے والا کچھ نہیں لیکن آپ اچھے انداز میں اس کی مدد کیجیے. مدد کیا ہے؟ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ روپیے پیسے دینا ہی مدد ہے؟ نہیں. ہمارے بھائی یا بہن کے تعلق سے دل میں اچھا ہی رکھ کر کے اس کے لیے دعائیں کرنا، یہ بھی مدد ہے. اس کو اچھا مشورہ دینا، یہ بھی مدد ہے. جب کبھی نظر آئے مسکراتے چہرے سے بات کرنا، ملنا، ملاقات کرنا، یہ بھی مدد ہے. تو یہ نیکی ہم کیا کریں. جس طرح نماز فرض ہے اس طرح یہ نیکی حسن سلوک ہم کیا کریں. اگر ہمارے پاس ظاہر میں حسن سلوک نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ اگر ہم حاجی ہیں، اگر ہم عمرہ کرنے والے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ہمارے پاس ہے، بہت کچھ ہم پڑھے ہوئے ہیں، کسی بندی یا بندے کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا نہیں ہے، ہمارا کیریکٹر اچھا نہیں ہے، بات کرنے کا انداز اچھا نہیں ہے، بہن سہن کا ملاقات کا انداز اچھا نہیں ہے، تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم کو کچھ نہیں دیں گے. آنے والی زندگی ساری ہماری اور ہمارے بچوں کی تاریک ہو جائے گی، اندھیری ہو جائے گی. خیر و برکت، عزت اللہ رب العالمین نے حسن سلوک میں رکھا ہے. قرآن پاک میں اللہ نے کہا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اچھا ہی نیکی کرنے والوں کے ساتھ، ایک دوسروں کے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کی رحمت کے وہ بہت قریب ہوتے ہیں. پھر کہا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. پھر کہا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. بے شک جو بندہ یا بندی اللہ کا ڈر رکھ کر کے، صبر کر کے دنیا کے اندر رہتے ہیں، ایسے احسان کرنے والوں کا اجر اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے. اس سے بڑھ کر کے اور کیا ضمانت ہے کہ ہم نیکی کریں دوسروں کے ساتھ، رب ہماری مغفرت فرمائے. اس سے بڑھ کر کے اور کیا گارنٹی چاہیے؟ اللہ بول رہے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ رہتے ہیں. احسان کرو، اللہ کا ساتھ ہم کو ملے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کبھی سفر میں جاتے، اچانک گاڑی خراب ہو جاتی یا کہیں حادثہ ہو جاتا، تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کی مدد ساتھ نہیں تھی. کیا نماز پڑھ کے نہیں نکلے؟ کیا کوئی نماز چھوٹی تھی؟ یا کسی کو کچھ گالی دیے، کچھ برا بولے، کسی کے بارے کچھ برا سوچے، اس کی سزا ملی تم کو؟ گاڑی ستاتی ہے، سواریاں ستاتی ہیں. نافرمانی پر انسان اگر نافرمان ہو جائے تو انسان کی سواری نافرمان ہو جاتی ہے، وہ ستاتی ہے درمیان میں. اسلاف ایسا سمجھتے تھے پہلے زمانے میں، اونٹ وغیرہ سواری میں گھوڑا وغیرہ ہوتا تھا، تو یہ اگر اللہ کی نافرمانی کرتا مالک گھوڑے کا، اونٹ کا، تو یہ گھوڑا یا اونٹ اس سواری جانے نہیں دیتے، راستے میں بیٹھ جاتے تھے، راستے میں اٹک جاتے تھے، پریشان کرتے تھے. تو
ہم ایسا سمجھتے ہیں، اب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے تو ہم کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ آدمی، وہ عورت، وہ مرد جس کو بندوں کے ساتھ حسن سلوک کے بدلے میں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اللہ کی محبت کا حقدار بنتے ہیں وہ جو نیکی کرتے ہیں، حسن سلوک کرتے ہیں۔ میرے ماں اور بہنوں، نیکی کا بدلہ اللہ تعالیٰ نہیں رکھتے، ضرور دے دیتے ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ نیکی کریں، اچھائی کریں تو دنیا آخرت میں تو اس کا بدلہ ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی نیکی کا بدلہ ضرور ملتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں قرآن پاک کے اندر۔ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ کا واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی مصر چھوڑ کر کے مدین میں چلے گئے۔ جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک بوڑھی ہے، بوڑھی کے پاس لوگ اپنے اپنے جانوروں کو آ کر کے پانی سیر کر کے پلا رہے۔ تو جوان بچیوں کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام بازو میں کھڑی ہوئی ہے اور بکریاں ان کے ہاتھ میں ہیں۔ فوراً گئے، اب نیکی کر رہے ہیں موسیٰ کے پاس جا کے، فوراً گئے، خالہ ما خطبکما، پوچھ رہے کہ کیوں کھڑی ہوئی ہو، یہاں پہ سب لوگ پانی پلا کے جا رہے، تم کیوں کھڑی ہوئی ہو؟ لڑکیوں نے کہا کہ ہمارے والد بوڑھے آدمی ہیں، وہ نہیں آ سکتے، ہمارا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، اس لیے مجبوراً بکریوں کو پانی پلانے کے لیے یہ بوڑھی کے پاس ہم کو آنا پڑتا ہے، اور یہ سارے لوگ سین کر کے پلا کر کے چلے جائیں گے تو وہ کچھ بچا کچا جو پانی رہے گا وہ پانی ہم ہے نا بکریوں کو پلا کر کے گھر جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ نیکی کی، کیا کیے؟ فوراً گئے اور جا کر کے پانی کو سینا، مشکل سے پانی نکال کر کے فوراً بچیوں کو کہا کہ پلا لو، جانوروں کو لے کے چلی جاؤ۔ بچیاں لے کے چلی گئی، نیکی کیے، کوئی ان کو نہیں بولا یہ کام ان کے ساتھ کرو بول کے، بس نیکی کیے اور جا کر کے ایک جھاڑ کے نیچے کھڑے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ رب بما انزلت الی من خیر فقیر، پروردگارا میرے یہاں کوئی نہیں، بھاگ کے آ گیا ہوں میں، فرعون سے ڈر کر کے نکل کر کے آ گئے تھے، میرا یہاں پہ کوئی نہیں ہے، تو ہی مجھے راستہ بتا۔ تو اتنے میں وہ دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، آ کر کے کہا کہ ابو آپ کو بلا رہے ہیں، آپ کے والد، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں، آپ آئیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے شعیب علیہ السلام کے پاس۔ شعیب علیہ السلام نے کہا کہ تم فرعون کی سرزمین سے نیچے آ چکے ہو، اب یہاں پر تم کو امان ملے گا، سکون سے رہو، چند دن میرے گھر میں خدمت کرو۔ خدمت کرنے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو ان کے ساتھ نکاح کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ ایک نیکی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی، نیکی کرنے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نوکری ملی، گھر ملا، گھر والی ملی اور نبوت مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپسی میں نبوت بھی عطا فرمائی۔ یہ نیکی کا صلہ ہوتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ کسی کے ساتھ اچھائی کریں، بھلائی کریں، کسی کے ساتھ نیکی کا حسن سلوک کریں تو آخرت میں تو اس کا اجر ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں کتنا اجر ملتا ہے دیکھیے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک نیکی کیے، پانی پلائے بچیوں کے، بکریوں کو، تو اس کے بدلے میں اللہ نے کیا کیا؟ نوکری دی۔ آج بہت پریشان ہے نوکری کی تلاش میں، بہت پڑھ کر کے آج نوکری کی تلاش میں ہم لوگ ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بہت زیادہ پڑھ کر کے نوکری نہیں ملی، خالی گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حسن سلوک کریں، اللہ تعالیٰ سے اس کا اجر چاہیں، اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو 10 سال کی نوکری ملی، پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بیوی بھی عطا فرما دی، گھر بھی دے دیا، گھر والی بھی مل گئی۔ یہ نیکی کا بدلہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی نہیں چھوڑتے، نیک کام کا بدلہ ضرور مل جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر بہت ساری مثالیں اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی۔ حدیث کے اندر بھی دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 لوگ تھے، یہ جا رہے تھے ایک جگہ پر، تو بارش پڑنے کا امکانات ہے، بارش پڑنے لگی تو یہ غار کے اندر چلے گئے۔ اندر جاتے ہی غار کے اوپر ایک بڑا چٹان آ کر کے غار کے دیوار کو، غار کے جو منہ کو بند کر دیا، سوری کو۔ اب یہ لوگ اندر ہیں، اوپر سے بڑا پتھر، یہ زمانے کے جیسا کرین وغیرہ نہیں، وہ زمانے میں بڑا پتھر لڑک کر کے آ کر کے وہ غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب واپس نکلنے کا راستہ نہیں، موت ان کو نظر آ رہی ہے اندر، کیونکہ اندر غار میں ہے وہ۔ تینوں نے اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر کے اللہ سے دعا مانگی۔ تینوں نے، ایک نے کہا کہ اللہ میرے ماں باپ کی بہت خدمت کرتا تھا میں، بس یہ نیکی کا واسطہ دے کر کے میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری اس مصیبت کو دور کر دے۔ اور ایک نے اپنے مزدور کے ساتھ جو اچھائی کی تھی وہ مزدور کا واسطہ دے کر کے دعا مانگا، اللہ رب العالمین نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا، ان کو آسانی کر دی، دنیا میں ان کی نیکی کا بدلہ مل گیا۔ صرف وہی ان کی مصیبت دور نہیں ہوئی، بلکہ جو بھی اس طرح کی نیکی کے کام کرتا ہے ان کی مصیبتوں کو اللہ دور کر دیتے ہیں، پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ یہ نیکی کا صلہ ہے، نیکی کا صلہ۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کچھ ہے؟
اگر ہم نے کسی کے ساتھ احسان کیا تو ہم پر رب احسان کرے گا، اللہ رب العالمین ہم پر احسان کریں گے۔ میری ماں اور بہنوں، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ عربی مجلے کے اندر ایک واقعہ آیا تھا، یہ واقعہ دیکھو کتنا عجیب ہے۔ ایک عورت تھی ریاض کے اندر، کار پہ جا رہی تھی، کار رک گئی اس کی، تو اس نے دیکھا کہ آس پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کار ڈرائیور کار چلا لے کر آ رہا تھا، تو اس نے رکایا، کہا اماں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میری کار خراب ہو گئی ہے، تو میں کیا مدد کر سکتا ہوں آپ کی؟ بولی میں مدد کروں گا۔ بولا ہے کار ڈرائیور۔ تو اس عورت نے کہا کہ تم یہ کام کرو کہ اس کار کو اگلے اسٹاپ تک پہنچاؤ، کسی بھی طرح سے کھینچ کے لے کے جا کے، میں وہاں سے ریپیئر کرا لوں گی۔ تو اس آدمی نے، اس ڈرائیور نے کہا کہ اپنے کار کو کار سے زنجیر سے چین سے لنک کیا اور لے کر کے گیا، اگلے اسٹاپ کے پاس رکھ دیا۔ جیسے ہی رکھا تو اس عورت نے کہا کہ کیا لوگے تم خرچہ پیسے یہاں تک جو تم لائے ہو؟ اس نے کہا کہ کچھ نہیں، میں آپ کی مدد کیا ہوں، آپ کو کوئی بے سہارا یا کوئی مجبور نظر آئے تو ان کی مدد کر دینا، یہی میرا بدلہ ہے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ تو عورت بڑی پریشان ہو گئی، اخلاص سے اس نے جو محنت کیا، بہت متاثر ہو گئی۔ اس کے بعد قریب میں پیٹرول بنک تھا، اس کے بازو میں ایک ہوٹل تھی، چائے پینے کے لیے گئی تو ایک عورت کو اس نے دیکھا، ایک عورت کو دیکھا، ویٹر تھی، وہ 9 مہینہ کا حمل تھا اس کا، پھر بھی وہ بڑے تکلیف سے لا کر کے چائے دی اس کو لا کر۔ تو یہ عورت سے رہا نہیں گیا، پوچھ دی کہ تم بالکل قریب لگتے ہیں تمہارے دینا، اتنا محنت کرنے کی کیا ضرورت، آرام کرنے کا وقت ہے، آرام کرنا چاہیے۔ تو اس عورت نے کہا کہ نہیں، اگر میں آرام کروں گی تو میرے زچگی کا خرچہ بھی مجھے نہیں آئے گا، میں غریب عورت ہوں، اس لیے مجھے کام کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے، مجھے تکلیف تو ہو رہی ہے لیکن میں کام کر رہی ہوں۔ یہ پریگننٹ عورت نے یہ بات کہی تھی۔ تو اس نے کیا کہا کہ کتنا یہاں پہ تم کو ملتی ہے تنخواہ؟ اس نے کہا کہ اتنے ملتی ہے۔ 6 ماہ کی تنخواہ اس نے اس کو دے دیا۔ یہ عورت نے اس عورت کو، ویٹر کو، جو کہ پریگننسی سے تھی، پورے ایام تھے، پورے دن تھے اس کو دے دیا۔ اس کی بات یاد ہے کہ ڈرائیور کی کہ کسی مجبور کو دیکھو تو مدد کرو، تو 6 ماہ کی تنخواہ اس نے دے دیا۔ کہا کہ اب تم نہ آنا 6 ماہ تک، آرام سے رہو گھر میں اور کھاؤ پیو، اچھے سے رہو، بول کر کے بول دی، نکل کر کے چلی گئی۔ اس نے اس کے اوپر احسان کیا، اس عورت نے اس عورت پر احسان کر دیا۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو ویٹر عورت تھی وہ گاڑی والے ڈرائیور کی بیوی تھی، کہ تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے نیکی کا بدلہ دے دیا۔ جہاں پہ کوئی نہیں تھا، اس عورت کی اس نے مدد کی، تو اس کی بیوی کی اللہ رب العالمین نے اس طرح مدد کروائی۔ تو نیکی کا صلہ ضرور ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور دے دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ بغیر دنیا کے فائدے کے ہم نیکی کریں۔ یہ کام کرنے سے کیا فائدہ ہے، یہ کام کرنے سے کیا فائدہ، نہ دیکھیں، بلکہ بس کام کریں نیکی کا، جتنا ہو سکے لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں سے، اپنے ماں بہنوں سے ہم نیکی کا کام کریں، کچھ نہ کچھ اچھائی ان کے ساتھ، ہم روزانہ کچھ نہ کچھ اچھائی ان کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ نیک کام کرنے والوں کی نیکی کو کبھی ضائع نہیں کرتے، آخرت میں تو اس کا اجر ضرور ملتا ہے اور دنیا میں بھی اس کا بدلہ ضرور مل جاتا ہے۔ یہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یہ دنیا کے اندر جو بے برکتی نظر آتی ہے، اس کا ایک ریزن یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر سچا جذبہ اور سچی تڑپ اب نہیں رہی، اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے کے غم کھانے کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو جب بنایا، آدم اکیلے تنہائی محسوس کرتے تھے، تو آدم کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے حوا کو بنایا، اس طرح ساتھ رہے، اس طرح اس سے نسل چلائی۔ تو دنیا کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی اور غم گساری کے ساتھ رہنا ہی اصل انسانیت ہے۔ انسانیت آج دیکھو ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو چکا، لوگ جو ہے اپڈیٹ ہو رہے ہیں لیکن انسانیت سے گر رہے ہیں، انسانیت ان کے اندر ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ انسانیت کو اجاگر کرنا ہے، اسی میں ہماری اور سب لوگوں کی بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیکی اور احسان کے ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو نیک کام زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔